اگر اس سے بھی بلندر ممکن ہو سکے تو اس سے بھی بآواز بلندر صلوات۔ حضرات زیوکار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، میری گفتگو کا مرکز و محور قبلہ و کعبہ، مقصد و مقصود کعبہ مداف سخن، وہ ذات زیوکار ہے کہ جس کی فرش پہ ضرورت پڑے تو مصطفیٰ بلا لیتے ہیں، عرش پہ ضرورت پڑے تو خدا بلا لیتے ہیں۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ آپ کی سوچوں سے بھی میں نے کم پڑھنا ہے کیونکہ وقت کی دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ خدا نے حکم کیا فَسَجَدَ لِلْمَلَائِكَاتِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ تکبر کر کے کافر ہو گیا، خدا نے کہا اس نے تکبر کیا، وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ خدا نے زمانے کو بتا دیا کچھ ایسے حجت کے منکر ہیں جو لباس عبادت اوڑھ کے میرے منافقوں کی صفوں میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، زمانے کو اپنی عبادت سے بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں، مگر خدا کہتے ہیں انہوں نے لباس منافقت اوڑھا ہوتا ہے، اور یہ جو لباس منافقت اوڑھ کے یہ میری حجت کا انکار کر کے اپنا کفر ظاہر کر دیتے ہیں، یہ میری حجت کا انکار کر کے۔ سلامت رہو اقبال بھائی، یہ میری حجت کا انکار کر کے اپنی منافقت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ خدا نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، شیعہ لعنت کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے لعنت خدا نے کی ہے، اور چھوٹی حجت کے منکر پہ لعنت کی ہے۔ خدا نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ چلو شیعہ سنی کا مجمع مل کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ میرے اللہ تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے۔ میرے اللہ تو نے قرآن میں اپنی صفات کا اظہار کیا ہے۔ میرے اللہ تو نے کہا بندہ غلطی کرے مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دیتا ہوں۔ میرے اللہ یہ تیرے سجدے کا انکار تو نہیں کر رہا، میرے اللہ تیرے سجدے کا انکار تو نہیں کر رہا، یہ تو آدم کے سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ میرے اللہ ایک لمحے میں کہہ دیا نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ میرے اللہ اس کے کسی سجدے کا، کسی عبادت کا اسے اجر نہیں دے گا۔ اللہ نے کہا جاہل نہ بن، آج جو قانون بنا رہا ہوں یہی قانون قیامت تک چلے گا۔ اگر آج اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے میری حجت کے منکر، بڑے بڑے میری حجت کے منکر، بڑے بڑے میری حجت کے منکر میرے دروازے پہ معافی کی خواہش لے کے آ جائیں گے، کہیں گے میرے اللہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ اللہ نے کہا اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے میں زمانے کو بتا رہا ہوں، جب میں صفی اللہ کے منکر معاف نہیں کرتا تو علی اللہ کے منکر کیسے معاف کر سکتا؟ کیا کہنا؟ سلامت رہو، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جب میں صفی اللہ کے منکر کو مہلت نہیں دیتا تو ولی اللہ کے منکر کو کیسے مہلت دے سکتا ہوں؟ خدا نے کہا فخرج، نکل جا میرے دربار سے، قیامت تک کے لیے تجھ پہ میری لعنت ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ گیا نہیں، یہ وہیں کھڑا رہا۔ خدا نے کہا جاتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے اللہ جو عبادت کی ہے اس کا اجر چاہیے، جو عبادت کی ہے اس کا
اجر چاہیے۔ خدا نے کہا بتا اجر میں کیا چاہیے؟ اس نے کہا میرے اللہ طاقت دے، مہلت دے۔ میں نے ابھی تک ایک بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی۔ اگر پھر بھی آپ خاموش رہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ اس نے کہا میرے اللہ طاقت دے، مہلت دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، بتا کرے گا کیا؟ کیونکہ ابلیس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، ساری خدا کی دی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے جو لوگ محمد و آل محمد کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، بندہ قرآن سے ابلیس کے اختیار دکھائے۔ کہ ابلیس ہے بھی دشمن، ہے بھی اکیلا، نظر بھی نہیں آتا، پہنچ بھی ہر جگہ جاتا ہے بھی اکیلا، نظر بھی نہیں آتا، پہنچ بھی ہر جگہ جاتا ہے، گمراہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، کوئی گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت والا نہ ہو۔ اگر کوئی نہ نظر آ کے گمراہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ نظر آ کے ہدایت بھی کر رہا ہے۔ اس نے کہا طاقت دے، مہلت دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دیتا ہوں، مہلت بھی دیتا ہوں، بتا کرے گا کیا؟ اس نے کہا میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پہ، لوگ آئیں گے میں روکوں گا، لوگ آئیں گے میں روکوں گا۔ اس نے دعویٰ یہ نہیں کیا کہ میں نماز سے روکوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں روزے سے روکوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں حج سے روکوں گا، اس نے کہا میں روکوں گا صراط مستقیم سے۔ پتہ کرو صراط مستقیم ہے کیا؟ کیونکہ جب تک صراط مستقیم کا پتہ نہیں چلے گا ابلیس کے دعوے کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے کہا میں روکوں گا صراط مستقیم سے۔ کائنات کا سچا نبی خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، سامنے سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، بندہ بیٹھ گیا، بندہ پھر اٹھا، پھر اس نے وہی سوال کیا، یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ملا علی متقی قاری اہل سنت کا عالم دین ہے، اس نے لکھا کہ 7 مرتبہ اس نے سوال کیا، 7 مرتبہ رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ 8ویں مرتبہ رسول نے پوچھا اب بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے؟ رسول نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، یہ میرا بھائی علی صراط مستقیم ہے۔ مجھے ابلیس کی ذہانت کا پتہ چل گیا، وہ لا الہ سے نہیں روکتا، وہ علی ولی اللہ سے روکتا۔ سلامت رہو، آپ سلامت رہو، سدا جیتے رہو۔ کیا کہنے؟ مالک سلامت رہو، مالک سلامت رکھیں۔ حیدری یہ لا الہ سے نہیں روکتا، کیا کہنے؟ سلامت رہو، یہ لا الہ سے نہیں روکتا، یہ علی ولی اللہ سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب جہاں بھی کہیں بھی کوئی بھی علی سے روکے اندر شیطان ہے، اندر شیطان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بندہ آیا، اللہم صلی علی مالک، یہ جو شیطان ہے یہ بندے کو گمراہ کیسے کرتا ہے؟ امام نے فرمایا یہ آتا ہے عبادت گزار کی شکل میں، یہ آتا ہے عبادت گزار کی شکل میں۔ مالک یہ آپ امام ہیں، حجت ہیں، نبی بھی دیکھ لیتے تھے، حجت بھی دیکھ لیتی ہے۔ مالک اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کیسے پہچانیں؟ مالک ہمیں کیسے پتہ چلے یہ سامنے والا انسان ہے یا شیطان ہے؟ امام نے فرمایا کبھی اگر ایسا شک ہو جائے کہ سامنے والا انسان ہے یا شیطان ہے، وہاں پہ میرے دادا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دینا۔ اگر چہرہ سنور جائے تو انسان ہے، بگڑ جائے تو شیطان، بگڑ جائے تو شیطان ہے۔ کیا کہنے؟ ایک آیت میں نے اور پڑھنی ہے،
اور اسی کا ترجمہ کر کے میں نے منبر چھوڑ دینا ہے. خدا اگلی آیت میں کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہے ہیں یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس, تجھے کس نے منع کیا اس سے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. کیا کہنے سلامت رہو, جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے, جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. جاؤ قاریان قرآن سے جا کے پوچھو, حافظان قرآن سے پوچھو. اللہ قرآن میں کہتا ہے اے ابلیس, تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. اللہ تو کہتا میرا جسم ہی کوئی نہیں. اللہ تو کہتا ہے میرا بدن ہی کوئی نہیں ہے. اللہ تو کہتا ہے میرا جسم ہی کوئی نہیں ہے. یہ پھر اللہ کے ہاتھ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب اگر ہاتھ تھے پھر بازو بھی ہوں گے, اگر بازو تھے پھر سینہ بھی ہوگا, اگر سینہ تھا پھر جسم بھی ہوگا, اگر جسم تھا نبی کیوں بھیجتا رہا؟ نبیوں کو کیوں بھیجتا رہا؟ اگر جسم تھا خود کیوں نہیں آ گیا؟ انبیاء قتل کیوں کرواتا رہا؟ مجھے قسم ہے اللہ کی وحدانیت کی, قسم ہے محمد کی نبوت کی, قسم ہے علی کی امامت کی, یہ توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفہ کے منبر پہ بیٹھ کے میرے مولا علی نہ بولتے. جب پوچھا گیا تھا یا علی وہ ہاتھ کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے میں نے آدم کو خلق کیا ہے, علی نے اپنے دونوں ہاتھ عباس سے باہر نکالے, یوں بلند کر کے کہا قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی امامت ہے. یہ ہے وہ ہاتھ جو اللہ کے حکم سے آدم کی مٹی خمیر کرتے. یہ ہے وہ ہاتھ جو اللہ کے حکم سے آدم کی مٹی خمیر کرتے رہے. ہو سکتا ہے میرے جاننے کے بعد میرا کوئی اہل سنت بھائی یہ سوال کر دے کہ یہ تو اس پڑھا ہے اس نے اپنی کتابوں سے. اگر کوئی اہل سنت کتاب سے پڑھتا مزہ پھر تھا. میں اپنے اہل سنت بھائیوں کے لیے 2 کتابوں کے حوالے سے پڑھنے لگا ہوں. پہلی کتاب شبلی نمانی کی الفروق, دوسری کتاب تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی. ان 2 کتابوں میں, یہ دونوں کتابیں اہل سنت کی ہیں, ان 2 میں ایک واقعہ درج ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک شخص نے مستورات کی طرف دیکھا غلط نیت کے ساتھ. اس نے مستورات کی طرف دیکھا غلط نیت کے ساتھ. یہ اس کے پیچھے مولا علی تھے, اس نے پیچھے سے تھپڑ مارا. مولا علی نے پیچھے سے تھپڑ مارا, اس کے چہرے پہ تھپڑ پڑا. یہ دونوں عالم دین کہتے ہیں وہ بندہ دوڑتا دوڑتا خلیفہ وقت کے دربار میں آیا. اس نے کہا اے خلیفہ وقت, میں طواف کعبہ کر رہا تھا, دوران عبادت علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے. اتنا کہنا تھا, خلیفہ وقت اٹھے, اس نے دوسری طرف تھپڑ مارا. خلیفہ وقت اٹھے, اس نے دوسری طرف تھپڑ مارا. اس بندے نے دونوں طرف ہاتھ رکھا, کہا میں تو ایک کی شکایت لے کے آیا تھا, تو نے یہاں کیوں مارا ہے؟ خلیفہ وقت کہتے ہیں اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے, اللہ کے ہاتھ نے مارا. ہاتھ تجھے حیدری. جناب ذاکر اقبال خان بلوچ مختصر حاضر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یا قہر اللدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا علی مرتضی علیہ السلام مدد. میرا مالک قلیل جے عبادت منظور قبول فرما. میرے بھائی جان دا پر خلوص تمام تو ٹورا ہے ذاکرین دی پڑھائی. میں حقیر دی مختصر نوکری 14 دی